بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے انسانوں کی ایک بڑی آبادی نے اس مادی دنیا کو سمجھنے پر زور دیا اور اس کو اپنے فوائد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا تو مذاہب پر بہت سارے نئے اعتراضات کچھ زیادہ ہی خود اعتمادی لے کر حاضر ہوا۔ اس کے نتیجے میں کچھ مسلمانوں کو جوابات دینے میں کچھ زیادہ ہی دقتیں پیش آئی اور کچھ مخلص مسلمانوں نے تو جواب دینے میں ناکامی کی وجہ سے دین کی بنیادوں پر ہی انتہائی قسم کے سمجھوتے کر لیے۔ اس کی اصل وجہ مسلمانوں کا ان جدید علوم کی حقیقت سے نابلد ہونا اور خود اعتمادی کی شدید کمی تھی، جبکہ سائنسی علوم کو پیش کرنے والے اپنی علمیت پر پر اعتماد تھے۔ اگرچہ بعد کے ادوار میں شکوک و شبہات کا بخوبی جواب دے دیا گیا، لیکن ہمارا ایک طبقہ ابھی بھی شکوک و شبہات میں جی رہا ہے، کیونکہ باطل ایک ہی حالت میں نہیں رہتا، بھیس بدل بدل کر اور مختلف وسائل کو استعمال کر کے آتا ہے۔ اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ جو پرانے سوالات نئی نسل کے سامنے بالکل نئے انداز میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے سامنے آ رہے ہیں، ان کا اسی طرح جواب دیا جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ معجزات کا صادر ہونا سائنس سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں؟ اس بارے میں پہلے تو معجزات و کرامات اور سائنس کی حقیقت کا پوری طرح سمجھنا ضروری ہے۔ کلام پاک میں انبیاء کے معجزات کے جو واقعات پیش کیے گئے ہیں، ان کو وسیع تر معنوں میں دو اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اول یہ کہ جب رسول اپنے نبوت کا دعویٰ کرتے تھے تو یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہوا کرتا تھا۔ ایک انسان جب یہ دعویٰ کرے کہ میں رب العالمین کا نمائندہ ہوں اور اس کی طرف سے اس کے احکامات سنانے جا رہا ہوں، تو یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ رسول کے اس دعوے کی دلیل کیا ہے۔ اس کے لیے اگرچہ رسول کی سیرت، اخلاق، طبعی سلامت روی اور رسول کے سنایا ہوا پیغام خود سے دلیل ہوتا تھا، لیکن ہر ذہن اس دلیل سے مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے رسول کے ذریعے کوئی ایسا خرق عادت واقعہ پیش کیا جاتا جو کہ معلوم فطری قوانین کے مطابق ناممکن ہوتا۔ ایک اور بات سمجھنے کی ہے، وہ بات یہ ہے کہ خرق عادت واقعات خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے پیش نہیں کیے گئے، بلکہ اصلاً رسول کو رسول ہونے کی دلیل کے طور پر اور ضمناً رسول کی تعلیمات کے حق ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کیے گئے۔ دوسری قسم کے معجزات وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے کسی نبی کی مدد اور نصرت کے لیے پیش کیے گئے۔ اس مدد میں نبی کو تعلیم دینا، نبی کے دل میں اطمینان اور سکونیت کا پیدا کرنا، نبی کو دشمنوں کی دشمنی سے بچانا، یا نبی کو کسی خاص ضرورت کو خرق عادت طریقے سے پوری کرنا وغیرہ بھی شامل ہے۔ کچھ معجزات تو ایسے ہوتے ہیں جو ان دونوں قسموں پر محیط ہوتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کا ٹھنڈا ہونا۔ اب ذرا سائنس کو سمجھ لیں۔ جدید سائنس علمیت کی ایک شاخ ہے جو کہ مشاہدات اور تجربات پر مبنی ہے۔ کسی چیز کے سائنس ہونے کے لیے ضروری ہے کہ علم کی بنیاد مشاہدات اور تجربات پر ہو، اور ان مشاہدات اور تجربات کا صرف ایک بار ہونا کافی نہیں، بلکہ بقدر ضرورت اس کا دہرانا بھی ضروری ہے، اور مزید یہ کہ ان مشاہدات اور تجربات سے جو علمی نتائج اخذ کیے جاتے ہیں، ان کی بنیاد پر آگے کی پیشن گوئی بھی ممکن ہو۔ علم تحقیق میں سہولت کے لیے سائنس کچھ بنیادی اصول بھی طے کرتا ہے۔ مثلاً یہ دعویٰ کہ مادہ اور قوت نہ پیدا کی جا سکتی ہے اور نہ ہی ختم کی جا سکتی ہے۔ اس کائنات کے اندر جو بھی مادہ اور قوت ہے، وہی چیز اپنی شکلیں تبدیل کرتی رہتی ہے۔ سائنس کا یہ بھی دعویٰ کہ کائنات ایک بند نظام یعنی کلوزڈ سسٹم کے ذریعے سے کلوز سسٹم ہے، یعنی سائنس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر جو بھی ہوتا ہے اس کی علت اسی کائنات کے اندر موجود ہے۔ واضح ہو کہ یہ دونوں نکات یعنی مادہ اور قوت کا کائنات کے اندر محدود ہونا اور کائنات کا ایک بند نظام ہونا، وہ بنیادی مفروضات ہیں جس پر سائنس کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ سائنس کے یہ دونوں اصول سائنسی تحقیق کے لیے بہت بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر سائنسی تحقیق کے لیے پہلے ہی سے یہ اصول نہ گھڑے ہوتے تو اتنی سائنسی ترقی ممکن نہ ہوتی۔ اگر انسان ہر واقعے کو کائنات سے باہر کی کسی با ارادہ ہستی سے منسوب کرتا تو پھر وہ قواعد اور قوانین جس کے تحت کائنات چلتی ہے کا دریافت کیا جانا انتہائی مشکل ہوتا۔ پھر انسان کسی قانون کی دریافت کے بجائے اس بیرونی قوت کے ارادے کو معلوم کرنے کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا کہ سائنسی تحقیق میں تجربہ اور مشاہدہ بنیادی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے سائنس کا بہت بڑا حصہ استقرائی منطق پر مبنی ہے، یعنی سائنسداں ایک نتیجے کو اخذ کرنے کے لیے مختلف تجربات کر کے اس کو دہراتے ہیں، اور جب تمام تجربات اس نتیجے کی تائید کرتے ہیں تو اس نتیجے کی توثیق کر دیتے ہیں کہ ہمیشہ اس تجربے کا لازمی طور پر یہی نتیجہ نکلے گا۔ اس طرز تحقیق میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ محدود تجربے کو بنیاد بنا کر لامحدود نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔
اس طرز تحقیق کے ساتھ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک نتیجے کی وجہ معلوم ہوئے بغیر صرف تجربے کی بنیاد پر اس نتیجے کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ مثلاً نیوٹن نے یہ دیکھا کہ درخت سے سیب ہمیشہ نیچے ہی گرتا ہے اور اونچائی پر چڑھنے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ سیارے سورج کے گرد گھومتے ہوئے اپنے مدار سے باہر نہیں نکل پاتے، اگرچہ عام طور پر چیزیں خط مستقیم میں ہی سفر کرتی ہیں۔ تو یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مادہ اپنی کمیت کے مطابق دوسرے مادے کو کھینچتا ہے۔ اس کھینچنے کی خصوصیت کو کشش ثقل کہتے ہیں۔ اسی بنیاد پر ہم علم ریاضی کے فارمولے کا استعمال کرتے ہوئے کسی جسم کی حرکت کے بارے میں پہلے ہی سے بتا سکتے ہیں کہ اس کی حرکت کیسی ہوگی، لیکن اس تحقیق سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ مادہ کیوں دوسرے مادے کو کھینچتا ہے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو کہ ہمارے شعور سے گہرا تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہم اوپر بیان کیے گئے سائنسی علوم کے دائرے میں اس کی تشریح نہیں کر پاتے۔ مثلاً یہ سوال کہ کائنات ہمیشہ سے وجود رکھتی ہے یا کسی محدود وقت سے پہلے بنی، کائنات کا کوئی خالق ہے یا نہیں، انسانی شعور کی کیا حقیقت ہے، یہ ہمارے حیاتیاتی دماغ کا ہی حصہ ہے یا اس سے خارج میں کوئی چیز۔ اسی طرح کے معاملے میں اپنی عقل کو استعمال کر کے غور و فکر کیا جاتا ہے اور استخراجی منطق کو استعمال کر کے نتائج اخذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ ہمارے مشاہدات اور تجربے کا بہت محدود ہونا ہے۔ اس کو معقولات کہتے ہیں۔ علم فلسفہ کی ایک بنیادی بحث یہ ہے کہ علم کا منبع تجربات ہے یا معقولات۔ ہم فی الحال اس بحث میں نہیں پڑھتے، لیکن یہاں پر اس بات کی وضاحت کرنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ سائنسی علوم کی کچھ حدود ہیں۔ سائنس فی نفسی تمام علوم کا احاطہ نہیں کرتی، چونکہ سائنس اوپر بیان کردہ کچھ بنیادی مفروضات رکھتا ہے۔ اس لیے ہم کبھی یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ سائنس دریافت سے جو علم حاصل ہوا وہ حتمی ہے۔ چونکہ سائنس محدود تجربات سے لامحدود نتائج اخذ کرتی ہے، اس کی وجہ سے ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ اگر حالات یا دیے گئے پیرامیٹر میں کوئی جوہری تبدیلی آ گئی تو نتیجہ ہمارے علم کے مطابق ہی نکلے گا یا نہیں۔ چونکہ سائنس کسی نتیجے کے بتانے سے قاصر ہے، اس لیے ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو چیز سائنس کے نزدیک آج حتمی ہے وہ کل بھی حتمی ہی رہے گی۔ سائنس کسی ظاہری چیز کی وجہ بتاتی ہے تو پھر اس کے جواب میں ایک اور کیوں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جب اس نئے کیوں کا جواب ملتا ہے تو اس کے پیچھے ایک اور کیوں ضرور ہوتا ہے۔ سائنس کی یقینیت کی ایک مثال ملاحظہ فرمائیں۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا کہ نیوٹن نے اپنے تجربے کی بنیاد پر کشش ثقل کا قانون نیوٹنس لا آف گریویٹیشن دریافت کیا۔ اسی طرح نیوٹن نے حرکیات کے 3 مشہور کلیے یعنی نیوٹنس لا آف موشن دریافت کیے، جس کی وجہ سے نیوٹن کو دنیا کا سب سے عظیم تر سائنسداں مانا جاتا ہے۔ لیکن جب ٹیکنالوجی میں زیادہ ترقی ہونے کی وجہ سے درست ترین پیمائش کے نئے طریقے ایجاد ہوئے تو پتہ چلا کہ نیوٹن کے کلیات سے اخذ ہونے والے نتائج میں واضح طور پر غلطی موجود ہے، جو کہ نئے پیمائش کے طریقوں سے دیکھی جا سکتی ہے۔ 20ویں صدی کے اوائل میں آئنسٹائن نے 2 نظریات پیش کیے جنہیں جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا نام دیا جاتا ہے۔ عام نظریہ اضافت یا جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق جہاں پر بھی مادہ ہوتا ہے وہاں پر خلا مادے کی طرف ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ویسے تو ایک جسم باڈی خلا میں سیدھ ہی میں جا رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ خلا میں ٹیڑھا ہو گیا ہے اسی لیے وہ مادے کی طرف جھک جاتا ہے۔ اسی طرح حرکیاتی تحقیق کرتے ہوئے پتہ چلا کہ جب کوئی جسم بہت زیادہ رفتار سے حرکت کرتی ہے تو نیوٹن کا دیا گیا فارمولا فیل ہو جاتا ہے۔ آئنسٹائن نے تحقیق کر کے بتایا کہ باڈی کی رفتار روشنی کی رفتار سے جتنی زیادہ قریب ہوگی نیوٹن کے فارمولے میں اتنی زیادہ غلطی ہو جائے گی۔ اس کے حل کے لیے آئنسٹائن نے نئی تحقیق پیش کی جسے خاص نظریہ اضافت کہا جاتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق کسی جسم کی رفتار کی بنیاد پر فاصلہ اور وقت سکڑ کر چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اس نظریے کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ وقت بھی خلا کا ایک بعد یعنی ڈائمینشن ہے، یعنی جس طرح لمبائی، چوڑائی اور اونچائی خلا کے ابعاد ہیں اسی طرح وقت بھی خلا ہی کا ایک حصہ ہے۔ اس نظریے کا ایک دوسرا نتیجہ یہ بھی نکلا کہ مادہ اور قوت ایک ہی چیز کے 2 مختلف شکلیں ہیں۔ مادے کو قوت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اور قوت کو مادے میں۔ اس نظریے کو بنیاد بنا کر ایٹمی تحقیق کی گئی اور یورینیم نامی مادے کو جزوی طور پر قوت میں تبدیل کر دیا گیا،
جس کو ایٹم بم اور نیوکلیئر ریئیکٹر میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ان دونوں نظریات نے سائنسی دنیا کا ایک بڑا انقلاب برپا کر دیا، جس کی وجہ سے انسان وجود، وقت، خلا اور مادے کو بالکل ہی دوسرے انداز میں دیکھنے کے قابل بن گیا۔